السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں، جس میں ہم گفتگو کریں گے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں، اور ان کی لائف سے ہمیں کون کون سے لیسنس ملتے ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے. اور ہمیشہ کی طرح میں یہ بات پھر سے دہرانا چاہوں گی کہ اہل بیت علیہم السلام یا جناب زینب سلام اللہ علیہا یا جو بھی کربلا کی خواتین ہیں جو کربلا میں موجود تھیں یا جو کربلا میں موجود نہیں تھیں، جو اہل بیت میں سے ہیں، وہ اس دنیا میں آئے ہی اسی لیے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ہم ان کو فالو کریں، کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، اسوہ بنا کر بھیجا ہے. ہمیں انہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے، ہمیں ان کا ذکر تو کرنا ہے، ہمیں ان کے فضائل بھی پڑھنے ہیں، لوگوں کو بھی سنانے ہیں، بتانے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان باتوں کو بھی لینا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بری طرح سے پریشان رہتے ہیں. کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی اینزائٹی کا شکار ہے، کوئی ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی پراپر در نہیں ہے، ان کے پاس کوئی رول ماڈل ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی زندگی کے ہر ایک پہلو میں ان کی مدد کر سکے، ان کو راستہ دکھا سکے. لیکن الحمدللہ ہمارے اور آپ کے پاس ایسی ہستیاں موجود ہیں، ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہماری ہدایت کرنے کے لیے موجود ہیں. ہم جب چاہیں ان کو پکاریں، جب چاہیں ان سے توسل کریں، جب چاہیں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھ کے اس سے کچھ درس حاصل کریں، اس سے اچھی باتیں ہم لے سکیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ہی لیے آئے ہیں. اللہ نے ان کو اسی لیے بھیجا تاکہ کل کو ہم آخرت میں اللہ سے یہ شکایت بھی نہ کر سکے کہ پروردگار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو تو نازل کیا، یعنی قرآن صامت کو تو بھیجا، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن ناطق کو بھی بھیج دیا. اب انسان کل روز محشر کسی طرح کا بھی ایکسکیوز اللہ کو نہیں دے سکتا کہ پروردگار میں تو جانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ پروردگار عالم نے ہدایت کا انتظام پہلے کر دیا. اب یہ خود انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. مثال کے طور پر آپ بارش کی مثال لے لیں کہ اگر گھر کے باہر بارش ہو رہی ہے اور مجھے بارش بہت پسند ہے کہ مثلاً میں بارش میں جا کر بھیگوں، لیکن میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہوں اور شکایت کرتی رہوں کہ میں تو بھیگی ہی نہیں، میرے اوپر تو بارش کا پانی آیا ہی نہیں، بارش چونکہ رحمت الہی ہے، اس رحمت کی تھوڑی چھینٹیں مجھ پر بھی آ جاتی لیکن مجھ پر تو آئی نہیں. تو اب یہ کس کی غلطی ہے؟ غلطی ہے بارش کی یا میری؟ آبویس سی بات ہے میری غلطی ہے. جب میں دیکھ رہی ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور اگر مجھے اتنا ہی شوق ہے بارش میں بھیگنے کا تو پھر مجھے اپنے کمرے سے نکل کر باہر جانا چاہیے تھا نا. بس یہی چیز اہل بیت علیہم السلام کے لیے بھی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو کوئی ہدایت نہیں ملی، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں ان کی زندگی سے کون سا لیسن لینا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہیں راہ راست کی ہدایت کر دی. اب تم چاہے شکر گزار بن جاؤ اور چاہے تم کفر اختیار کر لو. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سیکھتے ہیں، کچھ لیسن لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. ہم کل کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، کوئی ایکسکیوز تو نہیں دے سکتے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا. ہر ذریعہ آج کے زمانے میں موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسی ہستیوں سے استفادہ کریں، اپنے ہر مسئلے کا حل ان ہستیوں کی زندگی میں ڈھونڈیں. اور کوئی بھی ایسا مسئلہ آج کے زمانے کا نہیں ہے جو ہمارے کسی بھی امام نے بیان نہ کیا ہو، جو قرآن میں موجود نہ ہو. سب کچھ موجود ہے، صرف ہمیں اسٹرگل کرنے کی نیڈ ہے، صرف ہمیں آگے بڑھنے کی نیڈ ہے.
لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہم جو ذکر کریں گے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے القاب کو، لیکن ان القاب میں بھی کچھ درس پوشیدہ ہیں، ہم ان دروس کو لیں گے، ان لرننگ لیسنز کو لیں گے۔ آپ یہی سوچیں کہ جناب زینب کی ذات، کیا شخصیت، کیا کردار آپ کا، کہ اگر آپ کے القاب ہیں تو آپ کے القاب کے بھی پیچھے ڈیپ معنی ہیں، دقیق معنی چھپے ہوئے ہیں کہ آپ کو کیوں ایسا کہا گیا۔ مثلا آپ کا ایک بہت ہی مشہور و معروف لقب عالمہ غیر معلمہ، کہ آپ ایک ایسی عالمہ ہیں، ایک ایسی علم رکھنے والی ہیں کہ جن کو کسی نے تعلیم نہیں دی۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی شخص کہیں سے تعلیم حاصل نہ کرے لیکن اس کے باوجود بھی وہ عالمہ کہلائے۔ لیکن یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جنہوں نے ایسے گھر میں تربیت پائی، ایسے ماحول میں رہیں کہ جہاں سے آپ تمام اچھی باتوں کو، تمام علوم کو لے رہی تھیں، اپنے اندر ایبزارب کر رہی تھیں۔ تو آپ کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، یا آپ کو کہا جاتا ہے، یا آپ کا ایک اور لقب ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے، یا آپ کا دوسرا لقب کہ نائبۃ الزہرا، آپ کو نائبۃ الزہرا کہا گیا کہ وہ خاتون جو تمام خواتین میں سب سے بہتر، جو سیدۃ النساء العالمین کہلائی، اگر اس کی کوئی نائبہ ہیں تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ آپ کو شریکۃ الحسین کہا گیا، آپ کو نائبۃ الحسین کہا گیا، اور آپ کا یہ لقب تمام القاب پر بھاری پڑ گیا۔ کیونکہ جو وارث ہے 1,24,000 انبیاء کا، اس کی اگر کوئی نائبہ کہلائیں تو وہ جناب زینب بنت علی۔ اگر ان کی کوئی خلیفہ، ان کی کوئی جانشین، ان کی کوئی سکسیسر ہیں تو وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ کو شفیقۃ الحسن کہا جاتا ہے کیونکہ آپ امام حسن علیہ السلام کے بعد، کیونکہ آپ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ مثل مادر مہربان تھیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا کا جب انتقال ہوا، جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ اس دنیا سے چلی گئیں، تو جناب زینب امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے رہتی تھیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہے، بہت زیادہ شفیق اور مہربان، مثل مادر۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے مثل مادر جو کہلائیں وہ آپ کی چھوٹی بہن جناب زینب کبریٰ، یا آپ کو کفیلۃ السجاد کہا جاتا ہے کہ آپ نے چوتھے امام کی کفالت کری ہے۔ وہ امام سجاد کے ساتھ چلنے والی، فقط ساتھ میں چلنے والی ایک خاتون نہیں ہیں، بلکہ آپ امام سجاد کے امور کو سنبھالنے والی ہیں، آپ خود امام سجاد کو سنبھالنے والی، ان کو ہمت دینے والی ہیں، اور آپ ایسی کہ غیر معصوم ہونے کے باوجود ایک معصوم آپ سے مشورہ کرتا ہے۔ آپ امام سجاد علیہ السلام کی مشاور بھی کہلائیں۔ آپ کا ایک اور لقب سر و ابیہا، یعنی آپ اپنے باپ کا راز ہیں کہ جس کی بنیاد پر مولا کائنات نے دونوں جہان کی عظیم وراثت کو چھوڑ دیا۔ آپ کو ولیدۃ الفصاحہ کہا جاتا ہے کہ آپ فصاحت کی بیٹی ہیں، آپ فصاحت، آپ کے اندر خود فصاحت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب نے بارہا یہ سنا کہ بی بی نے ایک خطبہ کوفے میں دیا اور ایک خطبہ شام میں دیا، اور جس انداز سے دیا، جس طرح سے فصیح و بلیغ کلام آپ نے کیا ہے کہ لوگوں کو علی یاد آ گئے، لوگ سوچنے لگے کہ کہیں علی تو واپس نہیں آ گئے ہیں، تو آپ کو ولیدۃ الفصاحہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک اور لقب عابدہ آل علی، کہ آپ نے آل علی کی عبادت کو وہ مقام عطا کیا کہ جو اولین و آخرین میں کوئی بھی عطا نہ کر سکا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کتنی بلند ترین عبادت تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ کا نام سید الساجدین پڑا، زین العابدین پڑا، کہ آپ عبادت کی زینت ہیں، آپ سجدے کرنے والوں کے سید و سردار ہیں۔ لیکن جب ان سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ یا امام آپ کی عبادت کا کیا عالم ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ امام نے جواب دیا کہ کہاں میری عبادت اور کہاں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت۔ تو ہمارے چوتھے امام جن کی اتنی عبادت تھی، وہ اپنی عبادت کو امام علی علیہ السلام کی عبادت کے آگے کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، بہت کم سمجھ رہے ہیں، اور جناب زینب بنت علی
اس عبادت کو مکمل کرنے والی، اس عبادت کو کمال تک پہنچانے والی کہ آپ کو کیا لقب دیا گیا؟ عابدہ آل علی۔ یا آپ کا ایک اور بہت ہی مشہور و معروف لقب عقیلہ بنی ہاشم۔ آپ دیکھیں کہ عقیلہ بنی ہاشم میں عقل رکھنے والی۔ آپ سوچیں کہ جس خاندان میں سید المرسلین، سید الانبیاء موجود ہیں، سید الاوصیاء، امیر المومنین موجود ہیں، جنت کے سردار موجود ہیں، شہزادی کونین موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے جناب زینب کو کیا لقب مل رہا ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ کتنی بڑی یہ عظمت کی بات ہے۔ آپ تصور کریں کہ اس لقب سے بی بی کی کتنی زیادہ بلندی، رفعت اور سعادت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ایک اور آپ کا لقب جو بہت ہی مشہور ہے، ام المصائب، کہ آپ کو ام المصائب کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر اتنے زیادہ مصائب پڑے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کو ام المصائب کہا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو آپ کی ماں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر بھی بہت مصائب پڑے۔ آپ کے اوپر ایسے مصائب پڑے کہ آپ کو تو مرثیہ پڑھنا پڑا کہ سبت علیہ مصائب الليل والنہار سبت علی الایام سرنا لیا کہ اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ دنوں پر ڈھائے جاتے تو شب کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جناب زہرا کو ام المصائب کا لقب نہیں ملا۔ فقط جناب زینب ہیں کہ جن کو ام المصائب کا لقب ملا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب جناب زہرا پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تو ظلم ابھی اپنی ابتدائی منزل میں تھا۔ ابھی مسلمانوں کے ضمیر اتنے زیادہ مردہ نہیں ہوئے تھے۔ جناب زہرا کی ایک آواز پر سلمان و مقداد و ابوذر جیسے لوگ کھڑے تھے جو ایک ہاتھ میں تلوار لے کر دوڑے چلے آتے۔ آپ کے ساتھ آپ کے شوہر تھے، آپ کے بچے موجود تھے، سب آپ کا ساتھ دینے والے تھے۔ لیکن جناب زینب نے جس وقت ظلم کا سامنا کیا تو ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ہم سب کہتے ہیں نا کہ شریکت الحسین، لیکن شریکت الحسین جناب زینب کب تک؟ جب تک امام حسین تھے تب تک، لیکن بعد شہادت امام حسین تو جناب زینب تنہا ہو گئیں، جناب زینب اکیلی رہیں۔ ہر ایک کو دلاسا تسلی دینے والی کون؟ جناب زینب۔ جناب زینب نے ایسے مصائب کا سامنا کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور شاید اسی لیے آپ کو ام المصائب کا لقب دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ام المصائب ہونے کے باوجود بی بی کے اندر ہمیں کتنی زیادہ جرت نظر آتی ہے، کتنی ہمت نظر آتی ہے۔ جیسا کہ میرے اس پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی یہی ہے کہ زینب بنت علی دا فیئرلیس لیڈی، کہ آپ سوچیں کہ جس کے اوپر اتنے مصائب پڑے ہوں اور وہ اتنی فیئرلیس ہو، وہ اتنی نڈر ہو، وہ اتنے بڑے بڑے ظالموں کا اس طرح سے ڈٹ کر سامنا کرے۔ ایسی خاتون کس طرح سے بنا جا سکتا ہے؟ ایسی خاتون بننے کے لیے ہمارا سب سے پہلا جو عمل ہونا چاہیے وہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا، دوسرا یہ کہ اپنے اعمال کو اچھا رکھنا، حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، سچ کا ساتھ دینا، ظالم کے حق میں نہ کھڑا ہونا، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ آپ دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھا لوگوں کے سامنے۔ کن لوگوں کے سامنے؟ جو لوگ آپ کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اپنا معیار رکھا، اور ان کے اس معیار سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، ہمیں بھی اس معیار تک پہنچنا ہے۔ کیا معیار ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جب دربار عبید اللہ ابن زیاد میں لایا گیا یا دربار یزید میں لایا گیا تو کس طرح سے بی بی نے مکالمہ کیا اور کس طرح سے خطبہ دیا ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ایک سوال جب بی بی سے ہوا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ مشکلات کون سی آئیں، سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی اذیت آپ کے لیے کون سی ہے؟ تو اب دیکھیں یہاں پر بی بی نے اپنا معیار کیا رکھا۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ زینب کے اوپر تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے، سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ آج زینب کو تیرے سامنے کھڑا ہونا پڑا اور تجھ جیسے سے کلام کرنا پڑا ہے۔ آپ تصور کریں، آپ سوچیں اس جملے کو ڈیپلی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کن کن مقامات سے گزار کر بیوی کو یہاں تک لایا گیا، سفر کی وہ اذیتیں، کوئی راستے میں آپ کے اوپر پتھر پھینک رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، کوئی معذاللہ غلاظتیں آپ کے اوپر ڈال رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے، کوئی باغی کہہ رہا ہے،
لیکن آپ نے اس میں اپنے لیے کوئی ضلالت نہیں دیکھی، کوئی رسوائی نہیں دیکھی۔ آپ دیکھیں جناب زینب نے اسٹینڈرڈ کس طرح سے سیٹ کیا۔ جب جناب زینب سے سوال کیا گیا تو جناب زینب نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر تو راستے میں پانی ڈالا گیا، مجھے پتھر مارے گئے، مجھے باغی کہا گیا، نہیں، جناب زینب نے کہا کہ میں جو کہ اپنے باپ کی زینت ہوں، وہ ابو سفیان کی اس نحس اولاد کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے زینب کو خطاب کرنا پڑ رہا ہے، یہ زینب کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جناب زینب کے اس جواب سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خود کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ہمیں اللہ نے کون سی عزت عطا کری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی چھوٹی موٹی باتوں سے ذلیل ہو گئے یا ہماری انسلٹ ہو گئی، نہیں، جس طرح سے جناب زینب کے اوپر اتنے مصائب پڑے، لیکن آپ نے کیا کہا کہ زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج تجھ جیسے سے کلام پکڑنا پڑ رہا ہے۔ یعنی جناب زینب نے ایک ہڈن میسج یہ بھی دے دیا کہ دیکھو ذلیل وہ نہیں ہے جو گرم پانی پھینک رہا تھا، ذلیل وہ بھی نہیں ہے جو پتھر مار رہا تھا، بلکہ ذلیل و خوار وہ ہے کہ جو حق کو جانتے ہوئے، سچ کو جانتے ہوئے اس کو چھپا رہا ہے اور اللہ کی بہترین حجت پر اس طرح سے ظلم کر رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، جناب زینب نے ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ کو سیٹ کر دیا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ویلیو کو پہچاننا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس چیز میں عزت دی ہے اور کس چیز میں ذلت دی ہے۔ اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کو میں اس دعا کے ساتھ تمام کرنا چاہوں گی کہ پروردگار جناب زینب کے صدقے میں ہمیں جناب زینب جیسی ہمت، قوت، طاقت عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔